الحمد لله الذي فضل أيام رمضان بالصيام ونور لياليه بالقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال سبحانه تبارك وتعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 خادم 1000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. رواه الطبراني أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ خلاف ترتیب ہمارا مجمع جمع ہوا ہے. ورنہ یہاں تو وطر کے بعد مجمع کر جاتا ہے، چائے پیتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر بیٹھتا ہے. لیکن آپ کی بڑی قربانی ہے کہ آپ نے مستقل تراویح میں آپ کھڑے رہے دین کی تجارت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے آپ نے اللہ کا کلام سنا، اور اللہ کے کلام کو سننے کے بعد فوراً آپ اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے بیٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بہت بڑی مبارک رات چل رہی ہے، مبارک گھڑیاں ہے، مبارک مہینہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کو لے کر پہلے آسمان پر آ چکے ہیں. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہدایت کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے ابھی بند ہیں. شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر کے سمندر میں ڈال دیا ہے. ایسی مبارک اور نورانی فضا بنی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے کے اندر بھی رات 27 مبارک رات ہے، اور 27ویں رات کے اندر بھی شب جمعہ ہے، جمعہ کی مبارک رات ہے. علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی رات جمعہ کی رات سے مل جاتی ہے تو اکثر وہ شب قدر ہوتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے کے شیخ الاسلام، جن کا لقب ہے، جن کو عرب بھی مانتے ہیں، عجم بھی مانتے ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری راتوں میں اگر شب جمعہ کی رات رات کے ساتھ اگر مل جاوے تو یقین مانو وہ رات شب قدر ہوتی ہے. اتنی بڑی مبارک گھڑی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 27ویں رات بھی ہیں، شب جمعہ بھی ہیں، اور آج ختم قرآن بھی ہوا ہے. ایسا ختم قرآن کوئی چیز نہیں ہوتی. حق تو یہ تھا کہ ہماری زندگیاں قرآن پر ختم ہو جاتی، ہماری زندگیاں قرآن کریم کی خدمت پر اور اہل قرآن کی خدمت پر ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ. طبرانی کی روایت ہے کہ ختم قرآن کے دن رب العالمین اپنی بارگاہ میں دعا کو قبول کرتا ہے. ہمارے حفاظ کرام نے کتنی شاندار تراویح ہمیں سنائی. یہ تو ان کو جا کر پوچھو، گرمی کے موسم میں گلا بھی خشک ہو جاتا ہے، زبان بھی خشک ہو جاتی ہے، اور پورا دن ان کی زبان پر اللہ کا کلام ہوتا ہے. نہ افطاری کا شوق ہوتا ہے،
جب تراویح مکمل ہوتی ہے تب جا کر ان کو عید کا چاند کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں تو عید کے چاند کی خوشی 29 رمضان کو کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے، اور 30 رمضان کو تو ہر ایک کو عید کے چاند کی خوشخبری آ جاتی ہے۔ لیکن وہ حفاظ کرام تراویح کے مکمل ہونے کے بعد جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، جب وطر کی نماز شروع ہوتی ہے تو ان کے دل میں عجیب خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، ہم نے بھی بہت تراویح سنائی ہے۔ ہر ایک انسان جانتا ہے کتنی بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ ہمارے بچوں نے، ہمارے دوستوں نے قرآن کریم ہمیں سنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، ان فی الجنت نہر، کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے ریان، علیہ مدینۃ من مرجان، اس پر مرجان کا ایک شہر ہے، جس شہر پر سونے و چاندی کے 70,000 دروازے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا شہر مرجان، اتنی بڑی نہر ریان، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اللہ کے کلام کو لینے کے لیے ہمارے مدرسے میں بچے کس طرح محنت کرتے ہیں، بچوں کا ہلنا، بچوں کا زبان پر اللہ کے کلام کو رٹنا۔ کسی کو اپنے بیٹے کے ڈاکٹر بننے پر خوشی ہوتی ہے، سب سے بڑے خوش قسمت وہ ماں باپ ہیں جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، بڑے خوش قسمت۔ پکی روایت ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حفاظ کرام جو جنت میں جائیں گے اور ان کی زندگی قرآن کریم کے مطابق ہوگی، جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد قرآن کریم کی برکت سے ایسے 10 انسانوں کو جہنم سے جنت میں ریٹرن کریں گے جن پر جہنم کی ٹکٹ جن کو مل چکی ہوگی۔ اب اس کے گھر میں 5 بھائی ہیں، ماں باپ ہے، 4-5 بہنیں ہیں، ان کے لیے جنت یقینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں یقین کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے۔ یا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حافظ قرآن ایسے 10 انسانوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر۔ ہم دنیا میں حفاظ کرام کی قدر کریں، ہمارے سینے میں، جن کے سینے میں کلام پاک ہے، ان کے سامنے تو پیر کو بھی ہمیں پھیلنا نہیں چاہیے۔ یہ علماء ہے، حامل قرآن ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے علاقے پالنپور اور ڈیسا میں اللہ نے جگہ جگہ پر علماء کی حفاظ کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا۔ ورنہ دنیا میں تم جاؤ، افریقہ کے ممالک میں اور ہندوستان کے کونوں میں اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو پورے علاقے میں ایک قرآن کریم کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ بلکہ یہاں ڈیسا میں ہی دیکھ لو، اب اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بچے ہمارے حافظ قرآن بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، وکیل بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، انجینئر بھی ہیں۔ اور ایک ایسا لمبا زمانہ گزرا ہے کہ پورے خاندان میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ پورے خاندان میں آپ کو ڈاکٹر ملتے، لوئر ملتے، انجینئر ملتے، آپ کو وکیل ملتے، ٹیچرز ملتے، آپ کو دنیا کے ہر شعبے پر آپ کو ڈیسا کے لوگ ملتے، لیکن پورے خاندان کو کھنگالو تو 5 جوان بیٹے پولیس میں ہیں، لیکن ایک بچے کے سینے میں قرآن کریم نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ دین کی محنت کی بنیاد پر اور دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کی بنیاد پر، اور ہمارے مدرسین نے مکاتب میں آ کر بچوں کے والیوں کو سمجھایا، تمہارا بیٹا ذہین ہے، تمہارا بیٹا ہوشیار ہے، اپنے بیٹے کو اسکول کی تعلیم بھی پڑھاؤ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بھی بناؤ۔ الحمدللہ جگہ جگہ پر ہمارے گھروں میں کتنے حفاظ کرام ہو گئے کہ چھوٹے بیٹے ہمارے 2 سال میں 3 سال میں کلام پاک کو مکمل کر لیتے ہیں اور ماں باپ جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ جنت میں ایسے جوڑے پہنائے گا۔ بھائی دیکھو زندگی کے ہمارے سال کتنے ہیں، ہماری زندگی 70 اور 60 کے بیچ میں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اعمار امتی بین 60 و 70 کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو 70 کے اوپر جاتے ہیں۔ اگر اولاد صحیح ہیں تو ماں باپ کی زندگی گزر جاتی ہے، اگر اولاد نافرمان ہوتی ہیں تو بوڑھے ماں باپ کی زندگی کا ایک دن بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ اکثر ہماری عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آدمی دنیا کے کون سے بھی ڈگری پر چلا جائے
اس کو بھی کفن کا ٹکڑا پہن کر قبر کی کوٹری میں جانا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد اگر اس کی اولاد اگر نیک ہے، اس کی اولاد اگر حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، ان کے سینے میں کلام پاک ہے، ان کی زندگی کلام پاک کے مطابق ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہماری اولاد زندگی گزار رہی ہے، تو کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اس لیے جن لوگوں کے سینوں میں بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک ہیں، 5 اسٹار ہوٹلیں ہیں، 7 اسٹار ہوٹل ہیں بمبئی میں، اگرچہ بمبئی میں بڑے بڑے بزنس ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو ڈابیل بیچتے ہیں، اپنے بچوں کو ترکیسر بیچتے ہیں، اپنی اولادوں کو چھاپیوں اور کاکوسی میں بیچ کر اتنا بڑا بیپاری ہونے کے باوجود بھی کیونکہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے تو اپنے بیٹوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بناتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس سے میرے بھائی ہم قرآن کریم کی قدر کریں اور قرآن کریم کے حاملین کی بھی ہم قدر کریں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن کریم زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کہ نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ المصلی یناجی ربہ، کہ نماز کا پڑھنے والا اپنے پروردگار سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ اگر بندے کے دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، کہ قرآن کریم پڑھتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن کریم کو خشک لحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو قرآن کریم کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے رو پڑتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کا قرآن سنتے تھے تو آپ رو پڑتے تھے۔ ایک بار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام اللہ کی آیت پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل قیامت کے میدان میں رب العالمین کے سامنے ہر ایک انسان کو کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اس آیت پر پہنچے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر نظر دوڑائی تو روتے روتے میرے نبی کی داڑھی تر ہو گئی۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ عالیہ بار بار اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس وقت یہ نیت کرے، اللہ میرے حصے کی ہدایت جو قرآن کریم میں ہے مجھے تلاوت کرتے کرتے مجھے بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے تو انسان کے عیوب انسان پر کھل جاتے ہیں۔ انسان کبھی دوسروں پر انگلی نہیں کرتا، دوسرے کو نشانہ نہیں بناتا، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اس کی رات کی خلوتیں صحیح ہو جاتی ہیں، اس کو رات کے گناہ اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، اس کی زندگی عمل پر پڑتی ہے۔ رات کو تنہائیوں میں بستروں پر گناہ کرتے کرتے اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا گناہ کرے رائے کے دانے کے برابر، پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہ خانے میں جا کر کوئی نیکی کرے یا کوئی گناہ کرے، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے لا کر رہے گا۔ راتوں کی آہیں امت کے سامنے اللہ لائے گا، راتوں کی تہجد اللہ امت کے سامنے لائے گا، راتوں کا رونا اللہ تعالیٰ امت کے سامنے لائے گا، اور راتوں کے تمہارے خلوتوں کے گناہ جو انسان نیٹ پر رات کو بستروں پر سوتے سوتے گناہ کرتا ہے، بیٹا کرتا کہ باپ کو پتہ نہیں چلتا، شوہر کرتا ہے بیوی کو پتہ نہیں چلتا، بیوی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے شوہر کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میرا اللہ امت کے سامنے اس کے گناہوں کو کھول دیتے ہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی باخبر ہے۔ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی بدل دینی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے روتے تھے
اور روتے روتے فرماتے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ تو میرے اللہ کا کلام ہے۔ ایک عاشق کو جا کر پوچھو جس کی غلط لائن ہوتی ہے، اس کا کوئی میسیج آتا ہے نوجوان پر، وہ نوجوان اس میسیج کو بار بار پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، لذت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کوئی لیٹر آتا ہے، لیٹر کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، بار بار پڑھنے میں اس کے دل میں مزہ آتا ہے، اس کو لطف ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، وہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، گناہ کرتے 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 میرا اور آپ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے کہ اللہ کی دین کی بات کو سننے کے بعد، جنت کی آیتوں کے سننے کے بعد، جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد آج تک نہ میری آنکھ میں آنسو آیا، نہ میرے دل کبھی میرا رویا۔ کیوں؟ کہ دل دنیا کی محبت میں مست ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کل قیامت کے میدان میں کہیں اللہ کے نبی ہمارے خلاف یہ بات نہ بول دے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ رمضان کا روزہ اور قرآن کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے، یا اللہ اس نے گرمی کے موسم کے روزے رکھے ہیں، تجارت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، آٹو چلاتا تھا، ٹرک چلاتا تھا، اور ڈسا کی مارکیٹ میں گرمی کے موسم میں کاروبار کرتا تھا، لیکن کبھی تیرے حکم کو نہیں چھوڑا، کبھی رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑا، رات کو قیام کیا، دین میں گرمی کے موسم کے رمضان کے روزے رکھے، اور رات کو قرآن کریم سنا۔ کل قیامت کے میدان میں یہ رمضان کا روزہ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے رمضان کے روزے میں کوتاہی کی ہے، رمضان کے روزے میں کوتاہی کی ہے، اور رات کو قرآن کریم کے سننے میں کمی ہوئی ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت میں ہم نے اپنے آپ کو پسے پشت ڈالا کہ غفلت کی ہے، تو کل قیامت کے میدان کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے خلاف یہ بات اللہ کے سامنے نہ کہیں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے میرے بھائیو، صرف قرآن کریم اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اللہ نے پورے قرآن کریم کو اللہ نے شب قدر کی رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورا قرآن کریم ایک ساتھ پہلے آسمان پر، سماوی دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر دنیا میں 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم آہستہ آہستہ اترتا رہا، اور جبرائیل کی آمد دنیا میں 24,000 مرتبہ ہوئی ہے۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل قرآن کریم کی وحی کو لے کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس رمضان میں آتے تھے، اور رمضان میں آنے کے بعد قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ ہم نے ہمارے بچوں کو دیکھا جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپس میں قرآن کریم کا دور سناتے ہیں۔ جبرائیل اسلام آسمان سے اترتے تھے دحیہ کلبی کی شکل میں، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا کلام سناتے تھے، اور جتنا قرآن کریم میرے نبی پر نازل ہوا تھا اتنا قرآن کریم آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے تھے۔ اور جس سال میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس کے پہلے رمضان میں آپ نے پورا کلام پاک جبرائیل کو سنایا، اور جبرائیل نے پورا کلام پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا۔ گھنٹوں گھنٹوں قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے نبی فرماتے تھے۔ ہمارے امام صاحب کے بارے میں مشہور ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں 63 کلام پاک ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 تراویح میں
63 قرآن پاک، اتنے بڑے فقہ کے امام جن کی اتنی ساری مشغولیت تھی، ان کے پاس فقہ نویسی کی مستقل مشغولی تھی، بڑے بیپاری تھے، ان کی تجارت کی منڈیاں بصرہ میں بھی تھی، کوفہ میں بھی تھی، ملک شام میں بھی تھی، بغداد میں ان کے کپڑے کے بڑے بڑے بزنس تھے، ہزاروں دکانیں تھیں ان کی۔ اتنا بڑا تاجر ہونے کے باوجود رمضان کے صرف مبارک مہینے میں 63 کلام پاک نازل فرماتے، 63 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ یہ اللہ کے عشق کی بات ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جب انسان جنت میں جائیں گے اور جنت میں 120 صفحے لگے گی، 120 صفحے جنت میں لگے گی، اس میں امت محمدیہ کی 80 صفحے لگے گی، باقی ساری امتوں کی 40 صفحے لگے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، میرے بندو کیا اللہ کا کلام سننا ہے میرا کلام؟ تو جنت ہی کہیں گے اللہ تیرا کلام سننا ہے۔ اللہ جنت کی حوروں کو فرمائے گا، اے جنت کی حوروں میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ جنت کی حوریں جب اللہ کا نغمہ گائے گی، اللہ کا قرآن سنائے گی، تمام کے تمام جنتی جنت کو بھول جائیں گے، جنت کے پھل کو بھول جائیں گے، جنت کی نہروں کو بھول جائیں گے اور اللہ کے کلام کو برابر سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا، میرے بندو کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ اس سے بھی اچھا سننا ہے کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا، یا داؤد ارفع المنبر و اسمع الکلام، اے داؤد آؤ ممبر پر اور میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اسی عالیشان آواز عطا فرمائی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ یہ فضلہ کی تفسیر علماء نے خوش الحانے سے کی ہے۔ داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، آسمان کے اڑتے ہوئے پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، چلتی ہوائیں تھم جاتی تھی، چلتے دریا رک جاتے تھے، ان کی آواز کی وہ کشش تھی۔ اللہ جنت میں داؤد علیہ السلام کی آواز کو اور عالی شان کر دے گا، اے میرے نبی میرے بندوں کو میرا کلام سنائیے۔ جب داؤد علیہ السلام اللہ کا نغمہ پڑھیں گے، داؤد علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تمام کے تمام جنتی جنت کی حوروں کو بھی بھول جائیں گے، جنت کے نغمے بھول جائیں گے، جنت کی لذتیں بھول جائیں گے، پھر اللہ کا کلام سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا، میرے بندو کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے خون سے بہارے اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمائے گا، یا حبیب مصطفیٰ ارفع المنبر و اسمع الکلام، اے میرے محبوب آؤ ممبر پر میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ اس وقت پاؤ کیا لذت ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں ملے گا۔ دنیا میں ہمیں میرے نبی دیکھنے نہیں ملے، خواب میں کبھی اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرے نبی کا دیدار کرائے گا، میرے نبی کی زیارت کرائے گا، ہر امتی کی آنکھوں میں آنسو بہہ جائیں گے۔ اتنا بڑا مشفق نبی، اتنا بڑا رونے والا نبی، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے جتنی نہیں روئی، اتنے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ اے میرے امتی، اے میرے امتی، اے میرے امتی، امت کی ہدایت کی فکر آپ کو 24 گھنٹے ہوتی تھی۔ حضرت منیب ازدی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اللہ کے بندوں کی ملاقات میں چلے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے بندوں کی ملاقات میں چلے۔ نبی بازاروں میں چلتے تھے، نبی گلیوں میں چلتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں، میں نے ایک انسان کو دیکھا جو میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، میرے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قربانیوں کی بنیاد پر اور آپ کے راتوں کے رونے کی بنیاد پر اور آپ کی عبادات کی بنیاد پر میرا اللہ تجھے اتنا دینے والا ہے کہ نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔
اللہ قرآن کریم میں نبی کی شان بیان کرتا ہو، نبی کی چہرے کی قسم کھاتا ہو، نبی کے بالوں کی قسم کھاتا ہو، وہ نبی اس کو لوگ نبی کے چہرے پر تھوک رہے ہیں۔ تھوڑے سے آگے گئے میرے سرکار، تو ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ آپ تھوڑے سے آگے گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بولی، حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا، میرے نبی کے چہرے پر تھوک بھی ہے۔ گالیاں کھا کھا کے آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، آپ کے جسم پر مٹی بھی ہے، چہرے پر مٹی بھی ہے، اور آپ کی بات کسی نے نہیں سنی، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو چکا اور سورج بالکل سر پر آ چکا۔ آپ اسی حالت میں گھر پر تشریف لائے۔ آپ کی پیاری بیٹی زینب نے میرے نبی کو دیکھ لیا کہ ابا پریشانی کی حالت میں گھر پر آئے ہیں، چہرے پر تھوک بھی ہے، مٹی بھی ہے، گالیاں سن سن کے دل ٹوٹ چکا ہے۔ فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍّ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور میرے نبی کے چہرے کو صاف کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا کہ میری بیٹی رو رہی ہے، تو بیٹی کے آنکھوں کے آنسو دیکھ کر میرے نبی کا پیمانہ چھلک اٹھا اور آپ بھی رو پڑے، اور آپ نے کہا لا تبکی لا تبکی، اے میری بیٹی تم مت رو، اللہ پاک تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ اتنے بڑے نبی کا قرآن سننے کا موقع ہمیں جنت میں ملے گا۔ کتنے بڑے نبی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، سامنے ایک دیہاتی ملا، آپ نے کہا دیہاتی ایمان قبول کر لے، تجھے تیری جنت ہو جائے گی، تیری دنیا بھی بنے گی، تیری آخرت بھی ملے گی۔ دیہاتی نے کہا تو کون؟ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس دیہاتی نے کہا یہاں سے چلا جا، اگر میری قوم نے تجھے پناہ نہ دی ہوتی لَقَتَلْتُ شَرَّ قَتْلَةٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ، میں تجھے نعوذ باللہ بری طرح قتل کر دیتا۔ اتنے بڑے تانے تو کبھی بیٹوں نے اولاد نے ماں باپ کے بھی نہ سنے ہوں گے، رشتہ داروں کے بھی نہ سنے ہوں گے۔ جس نبی نے اپنی قوم کے کتنے تانے سنے، کتنی گالیاں سنی، لیکن وہ نبی تھے۔ قرآن سینے پر اتر چکا تھا، قرآن میں صبر کی آیات اتر چکی تھی۔ نبی جی صبر کرنا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان مشرکین مکہ کی گالیوں کی وجہ سے، لیکن میرے نبی کا دل سمندر کی طرح تھا۔ آپ برداشت کرنے والے تھے، آپ صبر کرنے والے تھے، آپ جھکنے والے تھے۔ جب میرے نبی کو اس نے یوں کہا تو آپ نے اپنے چہرے سے آپ کا چہرہ پھر کھل گیا۔ آپ نے کہا دیہاتی ایمان قبول کر لے، تو دیہاتی جنگل سے ایک گو کو شکار کر کے آ رہا تھا، اس کے پالان میں مری ہوئی گو تھی، اور کہا یا محمد میں ایمان تجھ پر لاؤں گا جب تک میری گو ایمان قبول نہ کرے۔ انا لا اؤمن ھذا یؤمن الذئب، اگر یہ گو ایمان قبول کرے تو میں تیرے پر ایمان لاتا ہوں، ورنہ میں ایمان نہیں لاتا۔ گو مری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مری ہوئی گو کو کہا یا ذئب، اے گو، تو گو نے اپنا منہ اونچا کیا اور اپنی آنکھیں کھولی اور اسے یوں کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، اے قیامت کے دین کے ڈیکوریشن اور اے قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لبیک میں حاضر ہوں، وسعدیک میری خوش قسمتی کیا ہے کہ آج مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور میرے نبی کو اتنے بڑے لقب سے کہا یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنا بڑا نام گو نے میرے نبی کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں کیا کہنا چاہتے گو کہ قیامت کا دین تو اندھیرے کا دین ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کا دین تو اندھیرے کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ گو یوں کہہ رہی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری برکت سے قیامت کا دین بھی روشن ہو جائے گا، تیری برکت سے قیامت کا دین بھی روشن ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی نے ایمان کا سوال کیا من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہیں؟
تو گھو نے جواب دیا وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت راحتہ وفی النار عقابہ، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمینوں میں ہے، جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہے، جنت میں آرام ہے، جہنم میں سزا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو گھو نے جواب دیا انت خاتم النبیین وانت رسول رب العالمین، آپ تو خاتم النبیین ہیں اور آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ کی باتوں کے ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کے ٹھکرانے والے ناکام ہیں۔ پھر کہا اپنے دیہاتی اب تو ایمان قبول کر لے۔ دیہات نے کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنے بڑے نبی کل قیامت کے میدان میں اپنے امتیوں کے سامنے جب کلام پاک پڑھیں گے، تمام کے تمام امتی جنت کو بھی بھول جائیں گے، داؤد علیہ السلام کو بھی بھول جائیں گے، میرے نبی کا کلام سنتے رہیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا میرے بندو کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے داروغہ رضوان کو کہے گا یا رضوان ارفع الحجاب بینی وبین عبادی وزواری، اے رضوان پردوں کو ہٹا اور میرے بندوں کو میری زیارت کرا۔ میرے بھائیو، جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا نام لے کر کہے گا میرے بندو تم بہت تھک کر آئے ہو، بہت تھک کر آئے ہو۔ پھر میرا اللہ جنت میں ایک روایت کے مطابق سورہ انعام سنائے گا اور ایک روایت کے مطابق سورہ رحمان سنائے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ جب خوش الہانی کے ساتھ، اچھی صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ جب سورہ رحمان پڑھتا ہے، مسجد کے مصلی ہل جاتے ہیں۔ اس کے ترنم سے آوازوں کو بنانے والا میرا اللہ جب کلام پاک کی تلاوت فرمائے گا، ہم اس کا تصور بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کم سے کم 1 گھنٹہ کرو۔ فجر کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، بزنس کرنا ہے، فجر کے بعد سونے سے حدیث پکی ہے، رزق میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اشراق کے بعد آرام کرو، فجر کے بعد ہمارے بچوں کے ہاتھ میں سورہ یاسین ہو، ہمارے گھر میں سورہ یاسین ہو۔ فجر کے بعد کا وقت ذکر کا ہے، فجر کے بعد کا وقت قرآن کی تلاوت کا ہے، فجر کے بعد کا وقت اللہ کی ملاقات کا ہے۔ اور صبح شادی کے پہلے پہلے حضرت الیاس صاحب فرماتے تھے میں نے ہزاروں بزرگوں کے اوراد و وظائف پڑھے، اتنا قرب مجھے اللہ کا نہیں ملا جتنا اللہ کا قرب تہجد کے وقت قرآن کریم کو اندر دے کر پڑھنے سے ملا ہے۔ تہجد کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اللہ کا کلام پڑھا کرو۔ فرشتوں کے تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، پھر بطور دلیل کی آیت پڑھی ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ فرشتے نورانی ہوتے ہیں، اللہ پاک بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اللہ پاک بندے کو اونچی سے اونچی نسبت روحانی عطا کرتا ہے۔ اسے میرے بھائیو، ہمارا قرآن ختم ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے کلام پاک کو دھیان کے ساتھ سنا اس کا بھی رمضان پورا ہو گیا، جنہوں نے نہیں سنا اس کا بھی رمضان پورا ہونے کو ہے۔ لیکن آج کی رات اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے شب قدر کی رات ہو، میرے نبی نے فرمایا شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو شب قدر کو بتلانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ لو اخبرکم بلیلۃ القدر، آپ نکلے تھے شب قدر کو بتلانے کے لیے، لیکن باہر جا کر دیکھا سوسائٹی میں فطلع رجلان من المسلمین کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، 2 صحابہ آپس میں کسی بات میں الجھ رہے تھے۔ فرفعت وعسى ان يكون خيرا لهم، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن سے اللہ نے شب قدر کی تعین اٹھا لی، رات ختم کر دی کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے۔ لیکن متعدد روایات کے مطابق شب قدر کی رات طاق راتوں میں ہوتی ہے۔
21 کو ہوتی ہیں، 23 کو ہوتی ہیں، 27 کو ہوتی ہیں، 25 و 29 کو ہوتی ہیں، اور ایک اللہ والے قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے شب قدر کی رات کو 27ویں رات کو دیکھی ہے۔ اور جمعہ کی رات بھی ہے۔ جھگڑا بھائیو کتنی خطرناک چیز ہے، جھگڑا کتنی خطرناک چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہو۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ بھائیو زندگی میں معاف کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، لیٹ گو کرنا سیکھو۔ غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ زبان پھول بھی ہیں اور یہ زہر بھی ہیں، یہ شہد بھی ہیں اور یہ تریاق بھی ہیں، یہ محبت بھی ہیں اور یہ نفرت بھی ہیں۔ جب زبان محبت کے ساتھ چلتی ہیں گھر آباد ہو جاتے ہیں، خاندان آباد ہو جاتا ہے، معاشرہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے اور یہ زبان جب کسی کو ڈنک مارنے والی بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بنگلوں میں رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیوی شوہر سے پریشان ہے، شوہر بیوی سے پریشان ہے۔ ہماری جوان اولاد ماں باپ کی نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ کیا وجہ بنی ہے کہ ہم نے ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت کو نکال دیا ہے اور ہماری زبان بے قابو ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، کامیابی کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے، میری دنیا بھی بنے اور میری آخرت بھی بنے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 3 باتوں کی وصیت فرمائی کہ اے عقبہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دنیا بھی بنے اور آپ کی آخرت بھی بنے تو 3 کام کرو۔ پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ جب کوئی انسان کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، زبان سے کوئی ایسا بول نکال دیتا ہے، وہ بول انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن زبان سے ایسا بول دیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کے نبی کو راضی کرنے والا ہو، وہ زبان کا بول انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے میرے بھائیو، اللہ کو جھگڑا پسند نہیں ہے۔ ہماری پوری سوسائٹی میں بہت بڑا مجمع بھی ہے، مختلف برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک چمن کی طرح ہماری سوسائٹی ہونی چاہیے، بھائی بھائی کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے پورا مدینہ منورہ بھائی بھائی بن چکا تھا۔ بطور انعام کہ اللہ نے قرآن کریم بیان کیا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے نبی اللہ کی بڑی نعمت سمجھو کہ آپ کی برکت سے اللہ نے تمام کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنا سیکھو۔ آج چند پیسوں کی بنیاد پر بھائی بھائی سے کٹا ہے۔ ایک ہی تھالی میں کھیلنے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر، چند دکانوں کی بنیاد پر، یہ دنیا سے تھوڑی سی زمین کی بنیاد پر بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے۔ شادی میں نہیں آتا، رشتے میں نہیں آتا اور دل میں کینہ رکھتا ہے۔ بھائی جو شب قدر کی رات ہوتی ہے، جبرائیل بھی آسمان سے اترتے ہیں۔ اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم وقائد۔ جبرائیل آسمان سے اترتے ہیں، پوری فرشتوں کی ٹیم کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، ذکر میں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت میں ہوتا ہے، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب صبح صادق ہوتی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ پوری رات فضا چلتی رہتی ہیں۔ جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے پھر جبرائیل تمام کو فرشتوں کو پوچھتے ہیں اور فرشتے پوچھتے جبرائیل امین کو کیا ہوا کہ میرے اللہ نے تمام کی مغفرت فرما دیا۔ اللہ نے جوانوں کی مغفرت کر لی، اللہ نے بوڑھوں کی مغفرت کر لی۔ میں نے جوانوں کو راتوں کو روتے، فرشتے کہتے ہیں ہم نے جوانوں کو راتوں کو مصلی پر تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، راتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بوڑھوں کو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جبرائیل کا رپورٹ یہ ہوتا ہے
اللہ نے تمام کی مغفرت کر دی، مگر 4 انسان ابھی تک باقی ہیں، 4 قسم کا مجمع جن کا کیس ابھی پینڈنگ میں ہے، ابھی اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس میں ہمارا پورا معاشرہ جکڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے دلوں میں کینہ رکھنے والا، دلوں میں کینہ رکھنے والا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم کینے کو اس طریقے پر پالتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ دل میں کینہ کو بڑا کر رہے یہ تو اچھے اچھے انسانوں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی روحانی بیماری دلوں میں کینہ ہے۔ اس کا ظہور شادی کے وقت ہوتا ہے، اس کا ظہور دعوت کے وقت ہوتا ہے کہ شادی میں تمہارے در پر میں نہیں آؤں گا، تم نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، آپ نے ہم کو دعوت نہیں دی تھی، اور یہ سارا کا سارا ماحول عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے میرے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے، سیکون علی الناس زمان ہممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جاوے گا، وشرفہم دینار و درہم، اور عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی، کہ عزت کی چیز علماء نہیں بنیں گے، عزت کی چیز نماز نہیں بنے گی، عزت کی چیز دیندار لوگ نہیں ملیں گے، بلکہ جہاں پیسہ ہوگا وہاں سلام کیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ تم دیکھو گے کہ کھانے زندگی کا مقصد پیٹ بنے گا، چاہے حلال سے بھرے یا حرام سے بھرے۔ بھائیو حلال کھانا سیکھو، حرام مت کھانا کبھی زندگی میں، کبھی سود کا لقمہ اپنے گھروں میں مت لانا۔ حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ لقمہ حلال کا ہے، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کے بول صحیح ہوں گے، کانوں کا سننا صحیح ہوگا۔ جب لقمہ حرام کا پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، میرا اللہ کوئی دعا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، چاہے وہ شب قدر میں سجدے میں تڑپ تڑپ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سود کا لقمہ کبھی بچوں کو مت کھلانا۔ امام معمر فرماتے ہیں سود کھانے والا اور سود کھلانے والے کی انتہا 40 سال تک ہوتی ہے، اور 40 سال کے بعد وہ ایسا فقیر بن جاتا ہے۔ ہماری ڈیسا کی گلیوں میں آنے والا فقیر اتنا فقیر نہیں ہوتا، سود کے لقمے کھانے والا، سود کی مارکیٹیں چلانے والا اور سود کی منڈیوں میں بازار کو چلانے والا اتنا فقیر بن جاتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں اس کا کوئی ویلیو نہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے نہ معاشرے میں ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی اولاد ذلیل ہو جاتی ہے، اس کا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرا اللہ نے کہا ہے کہ تو نے اللہ سے جنگ کی ہے، فَإِن لَمْ تَغْنُوا فَاغْدَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تو نے سود سے توبہ نہ کی اللہ کہتے تیار ہو جا، میں تیرے سامنے جنگ کرنے تیار ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں تیرے سامنے جنگ کرنے تیار ہو۔ کوئی قرضہ مانگے تو قرضہ دو، قرضہ دو، قرضہ، غریبوں پر رحم کرو۔ کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے، کسی احمدآباد کے سول ہاسپٹل میں جا کر کسی کینسر کے مریض کو جا کر پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ مان اللہ دیتا ہے، غریبی اللہ دیتا ہے، دینے والا بھی اللہ ہے۔ رات کو مالدار بنا کر صبح کو فقیر کر دے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں جب مال آ جاتا ہے، ڈگری آ جاتی ہے، اس کے سامنے دیندار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، تبلیغ ذلیل ہو جاتی ہے، دین ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی زبان کے بول بدل جاتے ہیں، اس کی بیٹھکیں بدل جاتی ہیں۔ مال تو اللہ دیتا ہے، مال تو اللہ دیتا ہے، مال تو اللہ دیتا ہے، مال اللہ دیتا ہے۔ کبھی دل میں یہ مت لانا کہ مال میں کماتا ہوں، یہ تو قارون کا نعرہ ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں انجینئر ہوں، میرا ہنر ہے، میں نے پڑھائی کی ہے، میں نے کمائی کی ہے۔ میرا بھائی
میرے کمائی پر چلتا ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی 24 گھنٹے مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے، آپ کی مجلس میں ہوتا ہے، کبھی تجارت نہیں کرتا، میں 24 گھنٹے مزدوری محنت کرتا ہوں، گھر والوں کو کھلاتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے لعلک ترزق بہ، تجھ کو روزی تیرے بھائی کی بنیاد پر مل رہی ہو، تجھ کو روزی تیرے بھائی کی بنیاد پر مل لگی ہو۔ پھر میرے نبی نے حدیث سنائی، وَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تم میں سے اکثروں کی جو رزق ملتا ہے اور اکثروں کی مدد تمہارے گھر کے سب سے کمزور فرد کی بنیاد پر ملتی ہے۔ نسبت اللہ کی طرف کرو، کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے، انسان کو نیچے آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں بہت سارے قصے آ رہے ہیں لیکن گھڑی کا وقت کم ہے۔ کراچی کے اندر ایک مرتبہ ایک بہت بڑا مالدار 93 میں اس نے اپنے دوستوں کی محفلیں لگی ہوئی تھی، دوست غریب بھی ہوتے ہیں، میڈیم بھی ہوتے ہیں، بڑا مالدار تھا، اتنا مالدار کہ جب ٹرین چلتی کراچی کے اسٹیشن سے آئندہ اسٹیشن پر بھی اس کا کھیت ہوتا تھا، دوسرے اسٹیشن پر بھی اس کی زمین ہوتی تھی، 3 اسٹیشن پر جب ٹرین چلتی تھی اس کی زمین ہوتی تھی۔ دوستوں نے کہا بھائی ابھی آج کل مندی بہت ہے، کہا کیا روزانہ تم مندی کی بات کرتے ہو، میرے پاس اتنا سارا ہے کہ میں مال کہاں لگاؤں اس کا مجھے ٹینشن ہے، نسلیں کھا سکتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، دیا ہے الحمدللہ بولے، اللہ ہی دیا ہے۔ آدمی زبان پر اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعتنی منہ شیئا ادخلته فی النار ولا ابالی۔ تکبر تو میرا کپڑا ہے، تکبر تو میری چادر ہے، عظمت تو میرا کپڑا ہے، جو میرے کپڑے کو کھینچے گا میں اس کو جہنم کے حوالے کروں گا، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ چند سال کے بعد نوجوان تھا، اللہ کی پکڑ کبھی جلدی آتی ہے کبھی دیر سے آتی ہے، یہ مستقل مضمون ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی پکڑ کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ آئی، وہ نوجوانی میں انتقال ہو گیا، اس کا جوان لڑکا تھا، اس نے محنت نہیں دیکھی تھی، باپ کا پیسہ دیکھا تھا، اکاؤنٹ دیکھا تھا، اس نے پیسوں سے باہر دوستوں کی محفلوں میں نکلا اور شراب اور زنا میں مبتلا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا اور اپنی پراپرٹی کو بیچتا رہا، گناہ کے کام کرتا رہا۔ پھر لوگوں نے کہا یہاں تو ہمارے کراچی میں تو چھوٹی چھوٹی کلبیں ہیں، تھائی لینڈ چلا جا، سنگاپور چلے گا، وہاں تو حسن کا بازار ہے۔ اور نوجوان لڑکا جنسی خواہش میں مبتلا ہونے کے لیے ملکوں کے سفر کیے، وہاں زندگی عیاشی میں اڑاتا رہا، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ گھر پر آیا میرے بھائیو، یہاں تک کہ خود کا مکان بھی اس کو بیچنا پڑا۔ جس گلی کی چوک میں اس کے باپ نے یوں کہا تھا میں پیسے کہاں سے لگاؤں اور پیسے کہاں لگاؤں، اسی گلی کی چوک میں اس کا جوان لڑکا لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ مالدار کو غریب کر دے، غریب کو مالدار کر دے، عزت والے کو ذلیل کر دے، ذلت والے کو عزیز کر دے۔ یہ تو سب کچھ میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ بھائیو، نسبت اللہ ہی کی طرف کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو۔ ایک بہت بڑی ابن الوفا اللہ والے فرماتے ہیں، جب وہ کعبۃ اللہ میں طواف کرنے گئے، ایک اللہ والے فرماتے ابن الوفا فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو ایک ہی دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھیو، میری ایمان کو سلامت رکھیو۔ ملتزم پر بھی دیکھا یہ دعا کر رہا ہے، اور جب جنت کے مقام میں دیکھا یہ دعا کرتا ہے، مقام ابراہیم پر دیکھا یہ دعا کرتا ہے، مینا میں دیکھا یہ دعا کرتا ہے، عرفات میں دیکھا یہ دعا کرتا ہے۔ ہر جگہ پر اس نوجوان کو یہی دعا کرتے ہوئے کہا۔ ابن الوفا نے فرمایا بھائی نوجوان، میں جب سے تجھے دیکھ رہا ہوں تو ایک ہی دعا اللہ کے سامنے کرتا ہے، اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا، اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا۔ یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے بڑی بڑی دعائیں کر۔ کہ ابن الوفا میں آپ کو جانتا ہوں، اگر میں آپ کو نہ جانتا تو میں اپنے گھر کی کارگزاری کبھی بیان نہ کرتا۔ نزہۃ البساطین میں ایک واقعہ، یہی واقعہ لکھا ہوا ہے، کہاں میرا ایک بھائی تھا، مسجد نبوی کا مؤذن تھا، مسجد نبوی کا مؤذن تھا، 30 سال تک اس نے بغیر سیلری کے اذان کی، 24 گھنٹے قرآن کریم کو پڑھتا تھا۔
اذان بغیر سیلری کے کرتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی تھا، اسے 20 سال مسجد نبی میں اذان بغیر سیلری کے دی ہے۔ میری 2 بھائی نے مسجد نبی کی خدمت کی ہے، مسجد نبی کو صاف کیا ہے، اذان کی خدمت کرتے تھے۔ دونوں اچانک ساتھ میں بیمار ہو گئے، دونوں بیمار ہوئے، انتقال کا وقت دونوں کا قریب آیا تو دونوں بھائی گھر پر سوئے تھے۔ مجھے کہا قرآن لاؤ۔ میں نے سوچا ہمارے دونوں بھائی کا موت کا وقت قریب ہے، زندگی قرآن کے ساتھ گزری ہے، زندگی مسجد میں گزری ہے، اذان پڑھتے پڑھتے زندگی کے دن کٹے ہیں، تو میرا بھائی قرآن کریم سے محبت کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے دونوں بھائی کو قرآن ہاتھ میں دیا، انہوں نے قرآن کریم پر پیر رکھ دیا اور یوں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یوں کرتے کرتے یوں کہتے کہتے ان کی جان نکل گئی۔ یہ نوجوان لڑکا ابن الوفا کے سامنے ہچکیاں لے کر رونے لگا کہ میرے بھائیوں کا میرے موت کے وقت میرے منظر دیکھا ہے۔ کہ پھر کیا ہوا کہ پھر اپنی امی کے پاس گیا، ماں کیا واقعہ ہے دونوں بھائیوں کا کہ موت کے وقت اللہ نے کلمے کو چھین لیا ہے اور قرآن کی بے حرمتی ان دونوں سے ہوئی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ قرآن کریم کی خدمت تو کرتے تھے، اذان کی پابندی کرتے تھے، لیکن جب ہمارے گھر کے آگے کوئی غیر محرم لڑکی جاتی تھی اس کی طرف بار بار دیکھتے تھے، بد نظری کی بنیاد پر زبان سے اللہ نے موت کے وقت کلمے کو چھین لیا۔ بھائیو گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ کہ رمضان کا مبارک مہینہ تقوی کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ہم دیکھیں 27 رمضان آ چکا ہے، کتنا میرا دیکھنا بدلا، کتنا میرے زبان کے بول بدلے، کتنے میرے اندر سخاوت آئی، میرے اندر صبر آیا، میرے اندر شکر آیا، کتنا اللہ کا یقین آیا، کتنا میں غصے کو پینے والا بنا، میری زندگی صفات والی کتنی بنی، کتنا میں نبی پر درود پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، کتنا بچوں سے نرمی سے برتاؤ کرتا ہوں، میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتا ہوں۔ کیا کوئی مجھ سے پریشان تو نہیں گئے؟ ہو سکتا ہے میرے زبان کے کڑوے بول نے کسی کے دل کو توڑ دیا ہو، میری زبان کی غیبت نے کسی کے گھر کو اجاڑ دیا ہو، میری غلط بولنے سے کسی کے کاروبار کو ٹھپ میں نے کر دیا ہو، کسی کا پارٹنر کو میں نے توڑا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ بھائی اس میں تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ اپنے حق کو تو معاف کرے گا، اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک بندہ بندے کے حق کو معاف نہ کر دے۔ اس سے میرے بھائی میں کہہ رہا تھا انسان ہمیشہ حلال کمائی کے لقمے کھاوے، اپنے آپ کو حرام سے بچاوے۔ ہم مالدار بننا نہیں چاہتے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بناوے، کسی کا محتاج نہ بناوے۔ حلالھا حساب و حرامھا عذاب، حلال پر تو حساب ہے اور حرام پر تو عذاب ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو ہم مال خرچ کرنے والے بنے، مال کو لٹانے والے بنے۔ ابن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی، عشرے مبشرہ میں ٹاپ 10 صحابہ کرام میں جن کا نام ہے عبد الرحمن، رحمان کے تاجر ہے۔ مالدار صحابہ کا دین الگ ہے، غریب صحابہ کا دین الگ ہے۔ عبد الرحمن مدینے کے مالدار ترین صحابی تھے۔ میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تو رحمان کے تاجر ہے، عبد الرحمن تو رحمان کے تاجر ہیں۔ ایک بار مدینہ منورہ میں اتنا سارا عبد الرحمن کا مال آیا کہ پہلا اونٹ مدینے کی مارکیٹ میں ہے، اخیری اونٹ مصر کی مارکیٹ میں ہے، اور سارا کا سارا اونٹ مالوں سے لدے ہوئے ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، غلہ بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ اور وہاں جب مدینے میں اونٹ داخل ہوئے مالوں سے بھرے ہوئے لدے ہوئے تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے تاجر جو مال کو ان کے پاس سے لیتے تھے وہ جمع ہو گئے، غریب بھی جمع ہو گئے، بیوہ عورتیں بھی کونے میں کھڑی ہو گئی اور مدینے میں شور ہو گیا۔ معائشہ حیات تھی تو معائشہ نے اپنے خادم کو کہا جا کر مدینہ منورہ میں دیکھو کیا کسی نے مدینے پر حملہ تو نہیں کیا، اتنا سارا مدینے میں شور ہو رہا ہے۔ خادم نے جا کر دیکھا مدینے کی مارکیٹ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کا اتنا سارا مال آیا ہوا ہے اور وہاں غریب لوگوں کا شور ہو رہا ہے، وہاں تاجروں کا شور ہو رہا ہے۔ جا کر کارگزاری سنائی تو معائشہ نے اپنے خادم کو فرمایا کہ جا کر عبد الرحمن کو جا کر کہہ دو اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ۔
اتنا سارا مال ہو تو جنت میں کیسے جاؤں گے؟ جب خادم نے آ کر پورے مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں آ کر عبد الرحمن کے سامنے عائشہ کا پیغام سنایا کہ عبد الرحمن اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤں گے؟ تو اسی وقت اللہ کے نبی کے صحابی نے اپنا آیا ہوا سارا مال غریبوں پر، یتیموں پر، اللہ کے دین کے مصارف پر، حفاظوں پر خرچ کر دیا اور یہ فرمایا عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے، ہم جنت میں ایسے جائیں گے۔ یہ خرچ کرنے کا دین بتایا ہے، خرچ کرنے کا دین بتایا ہے۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے داماد ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ مجھے تھوڑی ضرورت ہے، آپ میرا عثمان کے گھر چلے جاؤ۔ آپ کی عادت تھی جب آپ کے پاس کوئی غریب انسان اگر کوئی سوال کرتا تھا تو آپ مدینے کے مالداروں کا نام لیتے تھے۔ اچھا مر نام چوئے نہ کرو، اگر کسی مولسا نے کسی کا نام دے بھی دیا اس کی حالت خراب ہے۔ یہ سنت تھی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے یہ مدینے کے مالدار صحابی ہیں، یہ مکے کے مالدار صحابی ہیں، اب ان کے پاس جا کر میرا نام لے لینا۔ عثمان ذی النورین کا نام بھی آپ کے داماد بھی تھے، گھر کے آدمی تھے۔ جیسے گھر کے دروازے پر کھڑے رہے تو میاں بیوی جھگڑ رہے تھے گھر میں، عثمان اور اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ۔ کس بنیاد پر جھگڑ رہے تھے؟ تو آتے ہیں جو گھر میں چراغ کی بتی، اس بتی کے جو اوپر کے جو آتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا زیادہ نکال لیا تھا چراغ میں سے، تو تھوڑا تیل زیادہ جل رہا تھا، تو اپنی بیوی رقیہ کو ڈانٹتے تھے کہ تو نے اتنی ساری دیوے باہر کیوں نکالی ہیں، تیل زیادہ جلے گا۔ تو بیچارہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا۔ کون آنے والا شاہد کہ یہاں تو عثمان تھوڑی سی بات پر اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں تو مجھے کیا ملے گا، لیکن ان کی آہٹ عثمان سن گئے۔ باہر نکلنے کے بعد بلایا بھائی کون ہو تم؟ نہ، وہ حضور کی خدمت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا، کچھ ملا؟ تو اللہ کے نبی کے سامنے کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ گھر پر تو یہ ماحول تھا۔ آپ نے کہا جاؤ دوبارہ جاؤ۔ پھر حضرت عثمان کی خدمت میں گئے تو عثمان کو کہا کل بھی میں آیا تھا کہ تمہاری گھر کی کارگزاری یہ تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی ہمیں اللہ کے نبی نے گھر میں اس طریقے پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہمارا گھر کا خرچ کا اللہ کے سامنے حساب ہوگا۔ 5000 دینار دیے، 1 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، میں جو تم کو 5000 دینار دیتا ہوں اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حساب نہیں ہے۔ ہم اس طریقے پر زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مال کو کمانے کا طریقہ بھی سکھایا اور مال کو خرچ کرنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ اسے میرے بھائیو سخی بنو بخیل مت بنو، سخی بنو بخیل مت بنو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، غریبوں کی عید بھی دیکھو، غریب بچوں کے کپڑے بھی دیکھو، کبھی کسی کے سامنے تذکرہ مت کرو میں نے اس کو اتنا دیا۔ آج تو لوگ مسجدوں میں لکھا کر اپنا نام لکھاتے ہیں، کیسی خباثت ہے، کیوں ریاکاری کرتے ہو میرے بھائیو؟ دینے والے اتنا دیتے ہیں کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے، ایک ہی دن میں 200 گھرانے باہر آئے ہیں جن کو عمر بن عبدالعزیز رات کو اپنے کندھے پر تھیلے میں کرانہ کا مال دے کر خود ان کے گھر پر دروازے کے پاس رکھ کے آتے تھے۔ آج تک کسی غریب کو پتہ نہیں چلا ہمارے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے والا کون تھا۔ یہ میرے نبی کے خاندان کے لوگ تھے، اے میرے نبی کے خاندان کے لوگ تھے۔ خرچ کرنے والے بنو، سخی بنو، بخیل نہ بنو، بخیل نہ بنو۔ شیطان کہتا ہے مجھے بخیل عابد سے کوئی ڈر نہیں ہے، کتنی بھی عبادت کر لے لیکن بخیل ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن فاسق سخی سے ڈر ہے۔ اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن سخی ہیں، اس کی سخاوت اس کو جنت میں ضرور لے جائے گی۔ ایک بار عبداللہ بن جعفر، اللہ کے نبی اہل بیت جعفر کے بیٹے جعفر طیار، غزوہ مؤتہ میں جن کی قبر ہے ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، ایک بار نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر میں۔ مدینے میں بارش ہو گئی، بہت بارش ہو گئی، ایک بدو کے گھر پر ٹھہرے، بدو کے گھر پر۔ بدو کو پتہ نہیں عبداللہ بن جعفر ہیں، تو بدو نے کہا آج ہمارے گھر پر رکو گے؟ کہ ہاں بارش ہے، بارش جیسے ہی ختم ہو جائے گی ہم چلے جائیں گے۔ تو بدو نے پورا اونٹ ذبح کیا، پورا اونٹ۔ یا تو عید کے دن بہن بھی گھر پر آتی ہے تو بھی تکلیف پڑتی ہے، 1 سال کے بعد بہن بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے عید کے بعد آتی ہے۔ بھائیو معاف کرنا، میں اور آپ نے بیویوں کی بات سن کے میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ میرے نبی نے میرے امت پر وہ زمانہ آئے گا کہ زندگی کا مقصد پیٹ بنے گا، عزت کی چیز پیسے بنیں گے، وَقِبْلَتُمْ نِسَاؤُهُمْ، اور ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائیں گی۔
عورتیں جیسا کہیں گے ویسے گھر میں چلے گا، بھائی سے نہیں بولنا، وہ بھائی سے نہیں بولے گا۔ ایک ہی ساتھ میں دفتر لے کر دو بھائی ساتھ میں اسکول جاتے تھے، بیوی کی بات سن کر بھائی سے نہیں بولتا، بھائی ماں سے الگ ہو جاتا ہے، ماں کو دھکے مار کے گھر سے نکالتا ہے۔ بیوی کا بھی اکرام کرو، لیکن شریعت کے حقوق کو جانو، کہاں حقوق ہیں، کتنے حدود ہیں۔ میری ماں کا حق مجھ پر ہے، میری بیوی کا حق مجھ پر ہے، میرے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تو اس نے پورا اون ذبح کر دیا بدو نے۔ دوسرا دن ہوا، پھر بارش چالو ہو گئی، پھر دوسرا اون پھر ذبح کر دیا۔ تو کہا بدو آپ نے دوسرا اون ذبح کیوں کر لیا؟ کہ مہمانوں کو باسی نہیں کھلاتے، مہمانوں کو باسی نہیں کھلاتے، اتنا سارا گوشت کا کیا کروں گے، ہم سکھا دیں گے بعد میں کھا لیں گے۔ تیسرا دن ہوا، پھر بارش چالو ہو گئی، تیسرا اون ذبح کر دیا۔ ابن جعفر فرماتا عبداللہ بن جعفر 8 دن ہم کو اس کے خیمے میں رہنا پڑا، اس نے 8 اونٹ ذبح کر لیے۔ جب 9واں دن ہوا، سورج کی روشنی آئی، ہم نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، وہ بدو گھر پر تھا نہیں، وہ جنگل میں جا چکا تھا۔ تو میں نے پوچھا اپنے خادم سے کتنے ہیں؟ تو کہا بہت سے دینار کی تھیلی ہیں، تو اس کے گھر میں پھینک دو، اس کی بیوی کو دے دو۔ تو بیوی نے کہا ہم مہمانی کو بیچا نہیں کرتے، ہم مہمانی کو بیچا نہیں کرتے۔ تو فرمایا تم کو لینا پڑے گا، ہم اہل بیت سے ہیں، ہم مفت میں کھانا نہیں کھاتے، ہم اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ بیوی نہیں مانی تو زبردستی دینار کی تھیلی اندر ڈال دی، بری ہوئی۔ یہ دونوں چلے، جب بدو گھر پر آیا، بیوی نے کارگزاری سنائی، تو بدو کھنجر لے کر وہاں سے دوڑا ان کے پیچھے۔ ابن جعفر رکو، اگر تم نہیں رکو گے میں کھنجر ماروں گا تم کو، ہو سکتا ہے تم شہید ہو جاؤ، تمہیں تمہارا مال واپس دینا پڑے گا۔ ابن جعفر نے کہا بھائی ہم تو اہل بیت میں سے ہیں، کہ برے تم اہل بیت میں سے ہو، میں کبھی اپنی مہمانی کو بیچا نہیں کرتا، یہ وہ دستور تھا۔ ابھی میں حرم سے آیا میرے بھائیو، مسجد نبوی کی افطاری اور حرم کی افطاری تم دیکھو، عرب حضرات اپنے گھروں کے دسترخوان کھول دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کا منظر اور حرم کا منظر تعجب ہوگا، اس طریقے پر کھلاتے جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو کھلاتی ہے۔ اور جب مہمان کھاتے ہیں حاجی تو وہ اندر سے دعائیں دیتا ہے، اللہ کا کرم تم نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا۔ مغرب کے بعد کا منظر دیکھو، تم جو گھر پر نہیں کھاتے وہ عرب لوگ تم کو کھلا رہے ہیں، ہمیں کھلا رہے ہیں۔ بھائیو سخی بنو، اللہ نے دیا ہے، یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرنے کے لیے ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، لیکن شب قدر میں 4 انسانوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کا کیس باقی رہتا ہے، دل میں کینہ رکھنے والا۔ آج اللہ سے توبہ کر کے جاؤ انشاءاللہ، اپنے دلوں کو میرے بھائیوں کو پاک کرو۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار حضور کی خدمت صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام، اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ دروازے کی طرف دیکھو، تمام صحابہ کو کہا ابھی ایک انسان آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تمام صحابہ کرام کی نظر دروازے پر تھی، ایک انسان نوجوان اندر داخل ہوئے، وضو کیا ہوا تھا، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے، پھر وہاں سے گزر کے حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے کہا میرے صحابہ تم تمام کے تمام اس دروازے کی طرف دیکھو، ابھی کوئی انسان آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ آپ نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہی صحابی دوسرے دن آئے، آنے کی وہی حیت، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں، اور سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ جب تیسرا دن ہوا، تیسرا دن، تو آپ نے پھر فرمایا میرے صحابہ دیکھو اس دروازے پر ایک نوجوان آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تیسرے دن وہی صحابی آئے۔ 3 دن کے بعد ایک صحابی مدینے کے عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی ہیں، دین میں روزہ رکھتے تھے، رات کو پوری رات اللہ کے سامنے شب بیداری کرتے تھے۔ ان کے دل میں بات پیدا ہوئی، میں پورا دن روزہ رکھتا ہوں، ہمیشہ رمضان کے علاوہ پوری رات اللہ کے سامنے جاگتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، مجھے تو دنیا میں جنت کی بشارت نہیں ملی، ان کو ملی ہے۔ حسد نہیں تھا، میں ان کے عمل کو دیکھوں کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ تو گئے ان کے گھر پر، اور گھر جا کر کہا کہ چچا جان، ان کو کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا میرے ابو سے جھگڑا ہوا ہے، آپ کے گھر پر رات کو رک سکتا ہوں؟ آئیے تعال، عرب تو مہمان نواز ہوتے ہیں، رک جائیے۔ آنے کا مطلب خالی ان کے عمل کو، ان کا رات کا کون سا عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے میں رات کو سو گیا، میں نے صرف چادر اوڑھی، چادر، اور چادر میں سوراخ کر لیا کہ وہ رات کو کیا کرتے، میں رات کو ان کے عمل کو دیکھوں۔ بوڑھے میاں رات کو آئے، وضو کیا اور وضو کر کے سو گئے، فجر کی نماز میں اٹھے۔
نہ تہجد پڑھی، خالی کروٹ بدلتے تھے تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے تھے، باقی نہ تہجد صبح فجر کی اذان پر اٹھتے۔ ابن عمر فرماتے جنت کی بشارت اللہ کے نبی کی زبان پر ہے، نبی کی بات پر انسان یقین نہ کرے تو انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ رات کا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تھکے ہوئے ہو پھر ایک دن اور قیام کر لیتا ہوں، دوسرا دن ہوا پوری رات ان کو چوکیداری کرتے رہے۔ کیا کرتے ہیں؟ بوڑھے میاں آئے اور فوراً وضو کیا، وضو کر کے رات کو سو گئے، فجر کی نماز پر اٹھے، نہ تہجد پڑھی۔ ہاں اتنا تھا جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں تو عجیب عجیب خیالات آنے لگے، یا اللہ جنت کی بشارت ہے، رات کا تو کوئی عمل نہیں ہے، دن کا عمل تو ہمارے سامنے ہے۔ 3 راتیں میں نے گزاری ان کے ساتھ، میں نے ان کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ پھر میرے گھر سے نکلتے تھے کہا بھائی صاحب میرے گھر پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن جنت کی بشارت سنائی، تو میں آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے آ رہا تھا لیکن میں نے تو آپ کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ یوں کر کے لوٹے تو کہا بھائی تم نے جو دیکھا وہی میرا عمل ہے۔ ابھی تھوڑے ہی چلے تھے، کہاں واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ۔ ہاں اتنی بات ہے، میرے دل کی طرف دیکھو، اللہ کی قسم لیس فی قلبی غش لأحد، میرے اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں بالکل پاک اور صاف ہے۔ ابن عمر نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہ ہاں آج تک میرے دل میں کسی کی برائی نہیں آئی، جب رات کو سوتا ہوں دل صاف کر کے سوتا ہو، جب صبح میں اڑتا ہوں دل صاف کر کے اڑتا ہو۔ تو ابن عمر نے فرمایا ہاں وہی وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر تم کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل آسمان سے اترے، کون آئے؟ دحیہ کلبی کی شکل میں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق کے بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سیدھا کونے میں جبرائیل نے دیکھا تو کونے میں ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، تو کہ یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ ابو ذر غفاری ہے؟ آپ نے کہا نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ لیکن آپ ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں، ابو ذر زمینوں کے آدمی ہیں۔ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری نے آپ کی صحبت میں رہ کر وہ صفات بنائے ہیں کہ ان کا چرچا تو آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے، فرشتے ان کی تذکرے کر رہے ہیں خوبیوں کے۔ جبرائیل امین چلے گئے تو آپ نے ابو ذر غفاری کو بلایا، تعال یا ابا ذر۔ ابو ذر غفاری 2 کپڑوں میں تھے، 2 چادریں تھیں، میرے نبی کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے پہلا سوال کیا بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے، تمہاری خوبیوں کا تذکرہ؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے لیس فی قلبی غش لأحد، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی پاپ نہیں ہے۔ آپ مجھے آگے بٹھاؤ، مجھے پیچھے بٹھاؤ، آپ میری رائے لو، مجھ سے رائے نہ لو، تمام صحابہ کے بارے میرا دل بالکل پاک ہے۔ نمبر 2 ولا احسد حسدا، میں کسی پر عرشا نہیں کرتا، میں کسی پر حسد نہیں کرتا۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہو، کسی کو اللہ نے علم دیا ہو، میں اللہ کی نعمت پر راضی ہوتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یہ فرمایا جبرائیل ابو ذر ایسے صفات بہت کم انسانوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو میں عمل کروں گی انشاءاللہ۔ دل میں کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، میں بات کو جلدی ختم کر رہا ہوں، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بھائی ماں باپ کو کبھی دکھ مت دو، ماں باپ کے پیر دباؤ، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے۔ جب جوان لڑکا گھر سے نکلتا ہے، بیوی سو جاتی ہے، بچے سو جاتے لیکن ماں نہیں سوتی، ماں کو نیند نہیں آتی۔ جب ہوا کے تھپیڑے سے گھر کا دروازہ ہلتا ہے، ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ جب جوان لڑکا بیمار ہوتا ہے، چاہے اس کے 5 بچے کیوں نہ ہو، جب ماں کو پتہ چلتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کے سر کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام 14 سال کی عمر میں حدیث کے امام بن چکے تھے، فقہ کے امام بن چکے تھے، عرب اور عجم ان کے پیچھے چلتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا
اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے، ان کے پیروں کو چومتے تھے، تو ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب اور عجم کا امام ہے، لاکھوں کا مجمع تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میرے بیٹے تو میرے پیروں کو چومتا ہے، میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں۔ وہ تو ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے، کبھی ہم نے ماں کے پیروں کو بھی دبایا کہ نہیں دبایا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، کتنے بڑے ماں باپ ہیں جن کا جوان لڑکا کبھی ماں کو ماں نہیں کہتا، کبھی ماں کے پاس نہیں آتا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتا ہے یا کوئی بزنس کرنے کہیں دنیا میں جاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کچھ گھر پر لے کر آتا ہے، بیوی گھر میں چھپا دیتی ہے، لیکن اگر تم ماں کے صرف 2 پٹا لاتے ہو، ماں پورے محلے کو بتا دے میرا بیٹا جماعت میں سے لایا، میرا بیٹا بمبے سے لایا، میرا بیٹا پالمپور سے لایا، ماں 100 روپیوں کے کپڑے پر راضی ہو جاتی ہے۔ وہ ماں ہے، اس ماں کے رشتے کو مقدم رکھو، مقدم رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فوراً پوچھ لیا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون، جنت میں میرا پڑوسی کون؟ تو اللہ نے کہا فلاں مارکیٹ میں جا، وہاں کسائی کی دکان، وہ کسی طرح جنت میں پڑوسی ہے، کسائی گوشت کاٹنے والا جنت کی طرح پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر جا کر، اتنے بڑے پیغمبر جن کا تذکرہ 28 پاروں میں ہے، اولوالعزم پیغمبر ہے، اس کی دکان پر یہ وہاں جا کر دیکھا ایک کسائی لنگی پہن کے گوشت کاٹ رہا ہے، وہاں بیٹھے رہے، اس کو پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب شام کا وقت ہوا، اس نے گوشت کو تھیلی پہ لیا، وہ اپنے گھر چلا۔ جب موسیٰ فرمے میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، وہ کیا کرتا ہے، گھر پر گیا۔ گھر پر جانے کے بعد اس کی بوڑھی ماں ایک ضعیف سوئی ہوئی تھی، اس نے جلدی جلدی کھانا بنایا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پاس میں کھڑے بڑے رو رہے تھے، اس نے ماں کو گود میں بٹھا کر نوالے بنا بنا کر ماں کو کھلاتا ہے، ماں کو کھلا رہا ہے۔ ماں کچھ بڑبڑاتی ہے، یہ آمین کہتا ہے، ماں کچھ بڑبڑاتی آمین کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کہ میری بوڑھی ماں ہے، جب میں صبح میں گھر سے نکلتا ہوں، ماں کو نہلاتا ہوں، ماں کو کھانا کھلا کر گھر سے جاتا ہوں، جب شام کو واپس آتا ہوں پہلے ماں کو چومتا ہوں، ماں کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں۔ کہ تمہاری ماں کیا کہتی ہے بڑبڑا کر؟ کہ میری ماں مجھے روزانہ یوں کہتی ہے بیٹے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ اے میرے بھائی، میں کہا اور موسیٰ کہا، موسیٰ تو پیغمبر، میں تو گوشت کاٹنے والا۔ جب موسیٰ نے کہا خوشخبری ہے تیرے لیے، میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں اور جنت میں تو میرا ساتھی بنے گا۔ بھائیو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس نے میرے نبی نے کیا جملہ کہا ہے، عق الوالدین، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ عق یعق، عقوقاً کے معنی ہوتا عربی میں کاغذ کا ٹکڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ اس اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے۔ ٹکڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اس کے اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے۔ اسے میرے بھائیو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا۔ رشتہ داروں میں آپس میں کچھ ہوتا رہتا ہے، ہر ایک کے ہاں ہوتا ہے، لیکن دل میں کینہ مت رکھو، صلہ رحمی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان یوں چاہے رزق کے دروازے کھل جاوے، عمر میں لمبی ہو جاوے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیا کرو، بولنا بند مت کرو، ہوتا رہتا ہے، معاف کرنا سیکھو۔ اللہ کو بندے کی معافی پسند ہے۔ میرے نبی نے کہا میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اگر ہم نے جھگڑا چھوڑ کر حق کو معاف کر دیا، میرے نبی نے گارنٹی لی ہے میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلاؤں گا۔ اور چوتھا میرے بھائی، مدمن خمر، شراب پینے والا۔ شراب تو ہمارے ڈیسا میں کوئی نہیں پیتا ہے، لیکن نشے کی گولیاں بہت سے نوجوان آج کھانا شروع کر دیا ہے، وہ سب شراب میں ہیں۔ شراب پینے والا، نشہ کے ڈرگس کھانے والا۔ ہمارے احمدآباد میں جمال پور کے ایریوں میں کتنے نوجوان تباہ و برباد ہو گئے، ان کی جوانیاں ختم ہو چکی، ڈرگس کھاتے کھاتے کھاتے۔ ان کے ماں باپ آ کر شکایت کرتے ہیں ایک ایک ہفتہ میرا بیٹا گھر میں سوتا رہتا ہے، کبھی ایک ایک ہفتہ میرا بیٹا پورے دن جھاگتا رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ ڈرگس کھا کر اور سردی کی بوتلوں میں گولیاں کھا کر بوتلیں پی پی کے ان کی جوانیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والا اور نشہ کرنے والا وہ تو جنت کی خوشبو کو بھی سن نہیں سکے گا۔
اس سے اپنے آپ کو حفاظت کرو، اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ میرے بھائیو، گھروں پر جا کر بچوں کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو۔ گھر پر جیسے ہی انٹر ہوتا ہے، باپ بھی موبائل، ماں بھی موبائل، لڑکا بھی موبائل، لڑکی بھی موبائل، ایک کیا گھر میں بلا آئی ہے۔ بچوں کے پاس بیٹھو، بچوں کی ہماری فکر کیا ہے، بچے بولیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بچوں کا ذہن کیا چل رہا ہے۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے کیک گھر میں کاٹ رہے ہیں، امی آج تو میری سہیلی کی برتھ ڈے تھی، نحوست ہے ہمارے گھروں میں۔ ایسی اسکولوں سے بچوں میں مت پڑھاؤ جہاں بچہ اسلام کی زینت کو اور اسلام کی عظمت دلوں سے نکال چکا ہو۔ میرے بھائیو، بچوں کو فون کی ضرورت نہیں ہے۔ ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ایمان چھوڑ دے، ایجوکیشن دلاؤ، اچھی اسلامی کالج میں بچوں کو پڑھاؤ، انکار نہیں ہے۔ اسلامی ماحول دیکھو، ہمارے بچے کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ ورنہ کتنی جوان لڑکیاں مسلمانوں کی، کیرلا کی بچیاں پڑھنے کے امریکہ میں وہاں کے گوروں سے نکاح کر کے مرتد بن چکی ہے، عیسائی بن چکی ہے، اور کتنے جوان رو رہے میرے بھائیوں۔ بچوں کو پڑھانا ہے تو اسلامی کالج دیکھو، یا پڑھانے والی لڑکیاں ہو، اسلامی ماحول ہو، اسلامی کلچر ہو، اور ہمارے بچوں کو بھی میرے بھائیوں، بچوں پر کبھی اطمینان مت رکھو۔ گھروں میں بچوں کی تربیت کرو۔ چمن کے تخت پر شہے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا، جوز خار گلشن میں بنا تھا باغباں رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میرے اور آپ کی حالت چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا مالی سو چکا ہے اور چمن کے پھول سوکھ چکے ہیں، چمن کے پھول کو چوری کر کے لے گیا ہے۔ آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں، لڑکی کہاں جا رہی ہے، لڑکے کہاں جا رہے ہیں۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے ملا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اگر ماں باپ بھی اگر اپنی رہبری کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بھائیو، چاروں طرف فتنوں کا ماحول ہے، بچے موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ اگر جوان لڑکوں کے گناہ اللہ ہمارے سامنے کھول دے، باپ کے آنکھوں میں آنسو کے علاوہ خون نکلا۔ اتنا گناہوں کا بازار دنیا میں چل رہا ہے۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، اور عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں گے نا، انشاءاللہ ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے بچے 6 صفات بولیں گے، دعوت کا مزاج بنے گا۔ عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائیں تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گے۔ یوں فرماتے تھے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ اسے میرے بھائیوں، اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، 27 میلاد ہیں، پوری مسجد کھچا کر بھری ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے بہت توجہ کے ساتھ کب سے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرماوے۔ 27 میلاد ہے، ہو سکتا ہے شب قدر کی رات ہو، ختم قرآن ہے، اور میرے نبی نے فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوۃ المستجابہ۔ جب قرآن ختم ہوتا ہے اس دن جو دعا ہوتی ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ دعا کرتے وقت ٹرائی نہ کرے، اللہ اس یقین سے دعا کرے میرے اللہ نے مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور عمر صاحب فرماتے تھے، اور عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے تمہاری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، یا تو محفوظ ہوگی، مردود نہیں ہوگی۔ قبولیت کا وقت ہوگا تو قبول ہوگی، اگر قبولیت کا وقت نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، جب ضرورت پڑے گی اللہ قبول کرے گا، مردود نہیں ہوگی۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ہماری دعا نے عرش کا دروازہ دیکھ لیا ہے، ہماری دعا نے عرش کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ جس طرح ہمارے بچے گلیوں میں کھیلتے ہو، اڈیشہ کی گلیوں میں، بسم اللہ سوسائٹی میں اچانک لائٹ چلی جاوے، اندھیرا ہو جاوے تو بچے کتے اپنے گھروں پر آ جاتے ہیں کہ بچوں نے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، دعا نے عرش کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہم دعا کریں گے، دعا فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پہنچے گی۔ اس لیے میرے سب سے کنجوس آدمی وہ ہے جو اللہ سے نا امید ہو کر اللہ سے مانگنا چھوڑ دے۔ اللہ جلدی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب موسیٰ کی 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی ہے، فرعون ڈوبا ہے، جب موسیٰ کو اللہ نے قبولیت دی ہے، میرے نبی کی کتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے امت کو ہدایت دی ہے۔ دعا کے قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے لیکن دعا ضائع نہیں ہوتی۔ ہم جلد باز سے جلدی ایماندار بننا، جلدی دعا کا قبول ہونا، ہم جلد باز، اللہ کا وکان انسان عجولا، انسان تو بہت جلد باز ہے، ہم جلد باز نہ بڑھے، ہم سنجیدہ رہے، ہم جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ اخیر کے 3 دن باقی میرے بھائیوں، ہم خرچ کریں آپ علماء پر، حفاظ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے غریبوں پر خرچ کریں۔ بھائیو ہمارا ہاتھ نہ سمیٹے،
نہ سمیٹے اللہ کو وقالت یہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ کھلا ہے، ہم کھلا رکھے، نبی خرچ کر تم پر خرچ کیا جائے گا، انفق ينفق علیک، نبی خرچ کر تم پر خرچ کیا جائے گا۔ خرچ کرنے والوں میرے بھائیوں، آج تم خرچ کر کے دیکھ لو تمہاری آئندہ سال کی زکوٰۃ زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قرآن کا وعدہ ہے، غریب رشتہ دار ان رشتہ داروں پر زیادہ خرچ کرو جو تم سے اچھا نہیں رکھتے، تم سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو کسی نے پوچھا، حضرت عمر اپنے ان رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے جو ان سے برابر سلوک نہیں کرتے، فرمایا تم ان کو کیوں دیتے ہو، تمہارے بارے میں تو اچھا نہیں بولتے، فرمایا اچھوں کو دوں گا تو میری تعریف کریں گے، ان کو دوں گا تو میری تعریف نہیں کریں گے، تاکہ مجھے ثواب زیادہ مل جائے۔ رشتہ داروں کے پاس جا کر دو، ماں باپ ہے ماں باپ کے کپڑے لاؤ، ماں باپ کو گھر پر جا کر ان کے پاس بیٹھو، 27 مبارک رات ہے، نہ معلوم آئندہ سال کون زندہ رہے گا کون مر جائے گا۔ سارے گزشتہ کتنے ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں اور کتنی موتیں ہوئی ہیں، کتنے جوان بیپاری قبروں کے حوالے ہو گئے اور ان کے بچوں نے اپنے باپ کے بغیر عید کی ہیں، کتنی جوان عورتیں اپنے شوہروں کے بغیر گھر میں زندگی گزار رہی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی کا سورج بھائیو غروب ہو جائے، اسے میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنے مرحومین کو کتنا یاد کرتا ہوں، میں اپنے دادا دادی کو کتنا یاد کرتا ہوں، میں اپنے نانا نانی کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ تم ڈسا کے جوانوں کو جا کر پوچھو، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں، ایئر فون پر بات کرتے کرتے وہاں سے بائکوں پر گزرتے ہیں، ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میرے چاچا چاچی میرے دادا دادی کی قبر ہے، لیکن دنیا کی مشغولی ایسی ہے کہ کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اسے میرے نبی نے کہا ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ آج ہمارے ماہی میں مولانا عطا اللہ صاحب مونواسی بڑے اللہ والے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث کی کتاب پڑھانے والے، انسان زندگی کا کثرت غروب ہو جائے میرے بھائیو، کتنے خوبصورت چہرے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن میرا اور آپ کا اعلان ہوگا، ہمارے بچے گھروں پر آئیں گے، باپ کا جنازہ پڑا ہوگا، امی میرے ابو کیوں نہیں بولتے، میرے ابو روزانہ مجھے پیسے دیتے تھے، آج ابو کیوں نہیں بولتے۔ ایک طرف ماں رو رہی ہے، بیٹا تیرے ابو تیری انگلی کبھی نہیں پکڑیں گے، آج تو قبرستان کے حوالے ہو جائیں گے۔ وہ منظر ہم تمام کو دیکھنا ہے، ہر ایک کو قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہونا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو بدل دے، کسی کے حق کو دبایا ان کے حق کو دے دے، کسی کو تکلیف پہنچائی ان کے پاس جا کر معافی مانگے، کبھی کسی کے خلاف نہ بولے میرے بھائیو۔ ہر ایک کے عمل ہر ایک کے ساتھ ہے، ہم سب کا پروردگار رب العالمین ہے، اللہ تو بندے کا عمل دیکھتا ہے۔ تفسیر رازی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک انسان کا انتقال ہوا، بہت گنہگار تھا اور اس کی زندگی ساری گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کی صفت شکور ہے، اور شکور بولتے ہیں تھوڑے عمل پر میرا اللہ راضی ہو جاوے۔ جب اس کا اعمال نامہ ترازو میں تولا گیا تو اس کا پورا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک ایک پرچی آئی جو ترازو میں آ کر رک گئی اور اس کا نیکیوں کا ترازو جھک گیا۔ پوچھا ہے اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی ہے، کیا تو فلاں قبرستان میں تیرے دوست کے جنازے میں گیا تھا اور تو نے وہاں جا کر 3 مرتبہ مٹی ڈالی تھی، یہ عمل تو نے اخلاص سے کیا تھا، مجھے تیرا عمل اتنا سارا پسند آیا کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ کیوں مایوس کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کیوں مایوس کھڑا ہے۔ ہم نے الہ آباد کے خانقاہ میں بزرگ کو دیکھا، اعتکاف میں تھے ملک قبر الزمان صاحب کے خانقاہ میں، اور اس آیت پر پڑھتے پڑھتے پہنچے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں رحم کرنے والا رب ہوں۔ یہ آیت پڑھ رہے اور رو رہے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو۔ تو بزرگ کھڑے ہو کر سب کو کہتے ہیں یہ آیت پڑھو، میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا ہوں، مایوس کیوں کھڑے ہو؟ اگر تم اتنے گناہ کرو لو بلغت ذنوبک عنان السماء، گناہ کرتے کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جاوے، کوئی اتنے گناہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ثم استغفرتنی، پھر تو نے یوں کہا یا اللہ میری توبہ، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسے میرے بھائی دعا کا
وقت ہے، پورا مجمع دل کے یقین کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی جائز مقاصد کو دل میں رکھے، اللہ قبول کرنے والا ہے، منگانے والا کوئی کیوں نہ ہو، مانگنے والا کوئی کیوں نہ ہو، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ جب بندہ دل سے دعا کرتا ہے، ختم قرآن کا وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔